کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے باقاعدہ اس حوالے سے ڈسکشن کروں کہ رینجرز کا جو تنازع چل پڑا ہے وفاق اور سندھ میں، یہ کہاں تک جائے گا، میں چاہوں گی ایک کلپ پلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ جی ناظرین، اب سندھ کی حکومت اگر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرتی، کیونکہ وہ چیلنج کرنے سے پہلے 10 دفعہ یہ سوچیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہ نماز بخشوانے جائیں اور روزے گلے پڑ جائیں، سپریم کورٹ میں گئے، کیونکہ یہ جو آپریشن ہے یہ سپریم کورٹ کے ایران کے اوپر تو ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے حصوں موٹوں پہ ہی تو ہو رہا ہے۔ اس وقت تو ساری جماعتیں جو تھیں وہ حکمراں تھیں، صبح 100 لاشیں گرتی تھیں اور شام کو کمیٹیاں بیٹھتی تھیں اور شہر اور صوبہ بانٹ لیتے تھے سارے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو سو موٹو پہ ہی ہو رہا ہے، تو اس لیے شاید پیپلز پارٹی اس کو سیاسی انداز میں مزید کھیلنا چاہے آگے۔ قائم علی شاہ اگر اسلام آباد آتے ہیں، جیسے کہ ایک رائے ہے کچھ لوگوں کی وہ آئیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے، بے سود ہوگا آنا، اگر وہ آتے ہیں تو پھر وہ کیا بات کرتے ہیں یہاں کے، یعنی وہی جو بات کی نا کہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ بٹھا دیا ان کو قائم علی شاہ کو، تو مطلب اس سے تو اچھا ہے کہ نہ ہی آئے، یہ تو نہ کرنے والی گل ہوئی نا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ چودھری نثار کے ساتھ کیا بٹھانا ہے ان کو، مطلب ہے کہ یا تو دیکھیں نا چودھری نثار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو خواجہ آصف نہیں بول سکے 5 سال، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے قائم علی شاہ کیا بولیں گے، تو میرا خیال سے یہ انہوں نے نہ کرنے والی گل کی ہے۔ وہ آئیں گے صبح انور سیال صاحب ان کے ساتھ، محترم کابینہ ابھی تک وہاں پہ لڑائی نہیں گئی، میں نے کہا تھا یہ اسی طرح پہ نوکری کریں گے سارے کے سارے، کوئی حکومت نہیں چھوڑے گا، کوئی آپشن استعمال نہیں کرے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھائیں سے مطلب ہے کہ بات آگے کریں، جی اسلم اظہر صاحب انتقال فرما گئے کل، اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا ایک بہت بڑا نام، ایک ایسا شخص جس نے بنیاد رکھی اس ادارے کی، اور ان کے ہزاروں یا لاکھوں چاہنے والے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں آج، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں جب ان سے ملا تو ان کو میرا نام پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ ڈاکٹر شاہد، اور پھر میں نے ان سے جب گزارش کی مختصر اپنے پی ٹی وی میں قیام کے دنوں میں، تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ بھی کیا، اور انتہائی نفیس شخص، اور مجھے نہیں پتا کہ ملک کے جو باقی ادارے ہیں ان کی کیا روایات ہیں، لیکن پی ٹی وی کی حد تک مجھے علم ہے کہ پی ٹی وی میں جو اسلم اظہر صاحب آتے تھے، اور میں زیادہ پرانی بات بھی نہیں کر رہا، اب بھی جب آتے تھے تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کو اسی طرح دیکھ کے، ان کی اتنی ہی عزت تھی۔ باقی سرکاری اداروں سے ہٹ کے کچھ ملک میں ادارے ایسے ہیں، اور میں پی ٹی وی کو اس میں مطلب بہت زیادہ اس میں مارکس دیتا ہوں کہ پی ٹی وی کے اندر وہ اب بھی باوجود اس کے کہ بہت انحطاط آ گئی ہے باقی معاملات کی طرح، لیکن پی ٹی وی میں جو روایات والا سلسلہ ہے کہ اب بھی کسی پرانا آرٹسٹ کوئی آتا ہے تو اس کو اسی طرح سے اس سے ملنا، اس کی عزت کرنا، چاہے وہ کراچی سینٹر ہو یا لاہور سینٹر ہو یا اسلام آباد آفس ہو۔ تو کمال احمد رضوی صاحب سے جب میں ملتا تھا تو پی ٹی وی میں، تو وہ بالکل سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کمال احمد رضوی صاحب کو دیکھ کے۔ اسلم اظہر صاحب کے ساتھ جب گپ لگتی تھی تو مطلب میں حیران تھا کہ وہ اتنا اپڈیٹڈ ہیں، اتنا کچھ ان کو پتا تھا۔ مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ آپ پھڈا تم نے لے لیا، آپ نے لے لیا، بڑے یعنی پھڈا اور بڑے طریقے، بڑے اتنا نفیس آدمی، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں، کمال احمد رضوی صاحب کو میں نے ذکر کیا، عبید اللہ بیگ صاحب ہو گئے، اور مطلب بعض لوگوں کی کمی جو ہے وہ میرے خیال سے کبھی بھی، اور بے شمار نام آئے، لیکن اسلم اظہر صاحب کے ساتھ چونکہ وہاں اب میرے آفس کے اندر اسلم اظہر صاحب بالکل ایسے ہی تھا جیسے مطلب میں ادھر دبک کے بیٹھ جاتا تھا، سائڈ پہ میں کہتا تھا آپ سارے ادھر بیٹھ جائیں کے، تو وہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھ، وہ اتنا، میں کل سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور میری سب سے گزارش یہی ہے کہ سب ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ بہت بڑا آدمی چلا گیا ہمارے ملک سے، بہت بڑا آدمی چلا گیا۔ اب میں آتا ہوں یہ جو سیاست کا کھیل چل رہا ہے، دیکھیں آپ نے بھی تو یہ جو رینجرز کے اوپر ہے نا معاملات، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں کیوں یہ ٹھیک نہیں ہے کہہ رہا، میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ نقطہ نظر لوگ اس سے اختلاف کریں، عموماً اختلاف ہی کرتے ہیں، میرے نقطہ نظر سے اس سے بھی کرنے خیر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاٹ لائن کی بات کی ہے نا، یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مجھے نہیں پتا کہ کس طرح بنے گی اور کتنی کارآمد ثابت ہوگی، کیونکہ افغانستان کی جو فوج ہے، افغان آرمی، دیکھیے وہاں پر آج واشنگٹن پوسٹ میں پامیلا کانسٹیبل لکھ رہی ہے کہ وہاں پر جو آپ کو پتا نا سر قلم ہو گئے تھے، میں نے بتایا تھا کہ وہ داعش والے اور جو دوسری سامنے طالبان تھے، وہ طالبان اصل میں نہیں تھے، وہ نکلے حکومت کا ساتھ دیتے ایک ملیشیا کے لوگ،
یعنی لوگوں نے وہاں وار لارڈز نے اپنی ملیشیاز بنائی ہوئی ہیں. افغان فوج اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ قابو کرے. تو جو افغانستان کی حکومت نے پرائیویٹ ملیشیا رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ان کے 4 لوگوں کو مارا داعش والوں نے. انہوں نے اپنے قبضے میں جو 4 داعش کے لوگ تھے ان کی گردنیں کاٹ دی. تو افغانستان میں حالات اتنے خراب ہیں. فوج شاید جنرل کیمبل جیسے کہہ رہے ہیں, دوبارہ وہاں پہ جو کمانڈر ہیں امریکن ٹروپس کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید فوج کا انقلاب نہ ہو مزید, اور بلکہ ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے مزید فوج منگا لی جائے. یعنی دوبارہ بجائے اس کی انخلا ہو رہا تھا وہاں سے, اب مزید ٹروپس کی ریکویسٹ کرے, کیونکہ افغان آرمی اس قابل نہیں ہے غالباً کہ ان کے اوپر پورا چھوڑا جا سکے معاملہ. تو یہ ایک صورتحال ہے. اب آپ آ جائیں کہ پاکستان کے اندر سیاست میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, چودھری نثار صاحب سے ملیں گے نا, اور آج بھی چودھری نثار صاحب سے ملے. چودھری نثار صاحب کے بارے میں 2 دن پہلے کیا تھا اور آج کیا مجھے مختلف محسوس ہو رہا ہے نقطہ نظر. صرف مجھے محسوس ہو رہا ہے یا سب کو محسوس ہو رہا ہے؟ ذرا وہ کلپ پلے کر دیں میرے خیال سے چودھری نثار صاحب کے بارے میں, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج لب و لہجہ مختلف کیوں ہے 2 دن پہلے سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. چودھری صاحب کو میں کہہ دیتا ہوں, برائے مہربانی آپ اپنے سیاسی مفادات کی کھیل یہاں نہ کھیلیں. دھمکیاں بھی نہ دیں, دھمکیاں دینا بھی اچھی بات نہیں ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کے علاقے میں بھی کوئی آئیڈل صورتحال نہیں ہے. کر گزرے, ویڈیو ہے آپ کے پاس, چلا لیں. کوئی ثبوت ہے لے آئیں. ہم کب کر رہے ہیں, آپ لے آئیں نا. ہم کب کرتے ہیں, نہیں کریں. میاں صاحب اب بھی اپنے دوستوں کو پہچان نہیں کرو گے کون تمہارا وفادار ہے آپ کا, کون آپ کا مخالف ہے, کون آپ کا آستین کا سانپ ہے جو آپ کو ڈس رہا ہے بیٹھ کے, کون وہ سانپ ہے جو بیٹھ کے مسلسل آپ کو ڈستا آ رہا ہے, آپ کو کوئی پتہ نہیں پڑ رہا. یہ چودھری صاحب یا آپ کے ساتھی جن پر دبانا چاہتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے کہ سندھ کے جوان یہ جو جھنڈے اٹھائے ہوئے یہ صاحب جو آج کل پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, 2 دفعہ بھی نہیں آئے یہاں, 2 دفعہ بھی نہیں آئے پوچھنے کہ کیا ہماری حالت ہے. ایک آدمی کا فیصلہ نہیں چلے گا. ہم پرائم منسٹر کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ابھی آنے والے کہہ چکے ہیں کہ جناب اپنے وزیر صاحبان کو روکیں, خاص طور پہ ایک وزیر جو چودھری صاحب کہلاتا ہے اس کو روکیں, اس کی نہیں چلے گی. بے شک احکامات صادر کریں لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیں ایک تو اس میں جو کلپ چلا ہے وہ دھرنے کے زمانے کا چل گیا خورشید شاہ صاحب کا, لیکن باقی جو باتیں ہیں چودھری نثار صاحب کو خاص طور پہ ہدف کا نشانہ رکھا گیا تھا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یعنی وہی چودھری نثار جو ہیں وہ آج صبح ملتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں, ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں. اچھا, اسحاق ڈار صاحب ایک بالکل ڈیفرنٹ چینل ہے, چودھری نثار صاحب بالکل ڈیفرنٹ چینل ہے. اچھا, اس کے ساتھ سامنے جو ہیں وہ وزیر خزانہ آتے ہیں سندھ کے, وزیر اعلیٰ کے ساتھ, اور وزیر داخلہ آتے ہیں. وزیر قانون یا قانونی مشاورت کے لیے کوئی شخص نہیں ہے, یعنی وزیر خزانہ آتے ہیں, لیکن پھر بات ہوتی ہے کہ پیسوں کی تو ہم نے بات نہیں کی, اور بڑا پرسکون انداز میں گپ شپ ہوتی ہے, اور 1 گھنٹہ یا پتہ نہیں پونا گھنٹہ یا جتنا بھی, اور اس کے بعد قائم علی شاہ صاحب باہر آتے ہیں اور ہنسی خوشی قائم علی شاہ صاحب واپس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پہنچتے ہیں کراچی غالباً یا جہاں پر بھی, اور اس کے بعد وہ فریال تانپور صاحبہ سے ملنے غالباً چلے گئے نواب شاہ, اور ان کو جا کے وہاں پہ رپورٹ دیں گے. اب یہاں پہ 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اسلام آباد میں جو حکومت کے مختلف لوگوں سے جو بات ہو رہی ہے آف دا ریکارڈ, سرتاج عزیز صاحب نے تو جو سینٹ میں باتیں کی ہیں ان باتوں سے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ مکمل طور پہ نریندر مودی صاحب کے پلان سے ان کو واقفیت نہیں تھی, وہ انر لوپ میں نہیں تھے. لیکن باقی جو لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو باقی لوگوں کو بہت سارے حکومتی وزراء ایسے ہیں جن کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا یہ پلان تھا, کیا پلان نہیں تھا,
یہ نجی دورہ کیسے ہو گیا, سرکاری دورہ تھا, نجی دورہ تھا, نجی دورے میں سرکاری باتیں کیسی ہو گئیں, رسمی دورہ تھا, کیا تھا, اور میڈیا کو کیا باہر رکھنا کیا سودمند ہوتا ہے یہ اٹریکٹو قسم کی ڈپلومیسی میں, اس طرح اتنا اگر ہائی پروفائل ان کا وزٹ تھا. اور اس کے بعد تو وزیروں میں مختلف کنفیوژن ہے. اس کے بعد جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی میں گفتگو سن رہا ہوں ٹی وی پہ 4-5 روز سے, تو وہ تو پسند نہیں کر رہے مودی صاحب کے اس دورے کو. تو اب کیا مطلب ہے کہ اس سے میں کیا مفہوم لوں کہ کیا عسکری قیادت مکمل طور پہ ایک پیج پہ مکمل طور پہ تھی نریندر مودی صاحب کی یا نہیں تھی, اس کے یہ بھی واضح نہیں ہو پا رہا. اور کیونکہ اس کے بعد دیکھیں نا فوراً بعد جو ہے وہ آرمی چیف نے بھی کابل وزٹ کیا, تو آرمی چیف نے تو اپنے طور پہ بات کی کابل کے اندر. انڈیا جو ہے مودی صاحب ایک الگ بات کر کے آئے تھے وہاں سے پاکستان کے بارے میں, تو یہ کلیئرٹی ابھی نہیں ہے کہ یہ اس پہ کتنا آن بورڈ تھے اور کتنا اس کو ڈسکس کیا تھا اور نہیں کیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب کی ابھی تک کوئی جسے کہنا چاہیے نا کہ ان کی فیصلہ کن پوزیشن وہ لیتے نظر نہیں آ رہے مختلف اہم معاملات پہ. مطلب انہوں نے جیسے دونوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے, ایک کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ, یعنی ایک انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے چودھری صاحب کو بھی بٹھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے گول مول سی بات کی اور اس کے بعد آپریشن جاری رہے گا, اور اگلے ہفتے کسی وقت چودھری نثار جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں ادھر سے نواز شریف گئے کراچی پہلے تھا کہ چائنا سے جانے سے پہلے مطلب ایک کھیل بنا ہوا نا. کراچی گئے, کراچی میں قائم علی شاہ صاحب ملاقات نہیں ہو سکی, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, انہوں نے کہا وہاں جائیں, وہ یہاں آ گئے, اب اس کے بعد یہاں طے نہیں ہوا, اب چودھری صاحب جائیں گے, کب جائیں گے ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن اس دوران ایسا لگتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے نا حتمی, کہ آپ اسحاق ڈار صاحب جو والی لائن ہے اس طرف ہیں یا آپ چودھری صاحب کے ساتھ ہیں, وہاں ایک کنفیوژن ہے. اچھا, اور اس کنفیوژن میں یہ کہ دونوں ساتھ رکھ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو چینل ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے یا چودھری صاحب کا ہو سکتا ہے. دونوں کو اوپن رکھا ہوا ہے فی الحال, میاں صاحب نے بڑے انٹیلیجنٹلی اوپن رکھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بھی اچانک اس کا لب و لہجہ چینج ہو گیا. یعنی اب انہوں نے چودھری صاحب آئیں گے کتنے پیار محبت سے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وزیر اعظم کے بارے میں بھی بڑی آرام سے آئیں گے اور بات کریں گے. اور اس کے بارے میں ایک تو تاثر یہ ہے کہ وہ الگ الگ پیج پہ ہو سکتی ہے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک خاموش قسم کی مفاہمت ہو, اور وہ یہ ہو کہ یار تھوڑے دن, ابھی تھوڑے دن, جب میں تھوڑے دن کہتا ہوں نا تو لوگ سمجھ جائے کریں کہ میرا تھوڑے دن کہنے سے مسئلہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں نا کچھ لوگوں کی نظریں گھڑیوں پہ ہیں اور کچھ کی کیلنڈرز پہ ہیں کہ یار یہ مہینے 2-3 مہینے 1-2 مہینے اور کھینچ لو. دیکھیں ڈاکٹر عاصم حسین بھی آج بڑے خوش تھے کورٹ میں, اور انہوں نے کہا کہ کیا کہ انہوں نے دنیا گول ہے, دنیا گول ہے اور دعا کرو اور اچھا ہوگا. تو وہ یہ ہے کہ کچھ دن اور نکال لو. دیکھیں نا یہ 5 تاریخ سے تو یہ رولا رپا پڑا ہوا ہے رینجز کا, اور آج مہینہ ختم ہو گیا. اور ابھی مجھے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر رینجرز فرض کریں آج کراچی میں, دیکھیں ڈاکٹر عاصم کو تو ایسے پک کیا تھا نا, وہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں انٹرویو کر رہے تھے HEC میں, لیکن فرض کریں کہ رینجرز جاتی ہے کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی کو پکڑنے کے لیے, الیکٹڈ یا نان الیکٹڈ, ایسی پرسنالٹی ساری کراچی میں فرض کریں ان کے ساتھ پولیس ہوتی ہے, سندھ حکومت ہے نا تو پولیس ساتھ ہے, پولیس کی گارڈز کھڑے ہیں باہر, تو وہاں پر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیا سندھ حکومت, سندھ پولیس ویزوی رینجرز جھگڑا ہوگا, کس طرح سے ہوگا؟ مطلب ہے کہ یہ آگے کیسے چلے گا معاملہ؟ اب جیسے عدالت نے تو کہہ دیا کہ آپ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو لائے, وہ الیکٹ ہوئے ہیں, تو وہ کیا خاموشی سے ان کو گرفتار کر لے گی پولیس؟ مطلب کیسے اس میں جو کنفیوژن ہے نا, یعنی کیسے ممکن ہے کہ آپ جا کے وہاں پر اور آگے سے مزاحمت نہ ہو اور پولیس وہ بھی؟ تو ابھی تک کچھ چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہے, نہ وفاق میں, مرکز میں, اور نہ صوبوں میں, اور انکلوڈنگ مودی صاحب کا معاملہ. مودی صاحب کے اوپر آپ دیکھیں کہ گول مول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ سندھ کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ کو مختلف ٹی وی پروگرامز میں آپ اگر حکومت کی بات سنیں تو وہ کھل کے بات بھی کر رہے ہیں, لیکن خاموش بھی ہیں, کچھ گول مول باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ فوج کیا سوچ رہی ہے, اور بریک کے بعد میرے خیال سے اس پہ بات کی جائے کہ فوج اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے بطور ادارہ, یعنی کیسے ان کے اندر ان کے کیا ذہن میں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کوشش کرتے ہیں چھانکنے کی. بریک کے بعد اس حوالے سے مزید ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بھارتی وزیر اعظم کے پاکستان کے دورے اور رینجر اختیارات کے تنازع کو لے کر حکومتی ایوانوں میں بھی ابہام ہے. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرا اس لیے کہ میں دیکھیں پہلے دن سے سن رہا ہوں حکومت کے مختلف لوگوں کی آن ایئر بات چیت. میں ان سے آف دا ریکارڈ بھی میں نے بات کر کے دیکھا، ان سے پوچھا، کوئی کھل کے بات نہیں کر رہا. چودھری نثار صاحب نے بس بات کی ہے، اور چودھری نثار صاحب کے ساتھ باقی وزراء کی کیا پوزیشننگ ہے، سندھ حکومت خاموشی سے واپس چلی گئی، کیا سب ٹھیک ہے، یا ایک پیج پہ ہے خاموشی سے وہ رابطہ ہے پیچھے کہ یا تھوڑے دن اور گزرنے دو. اور یہ دیکھیں نا، یہ خاموشی جو ہے دھند میں جو فوگ ہوتی ہے آج کل، ویسے فوگ کا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کی اسپیڈ آہستہ کر دیا کرو، آہستہ گاڑی چلاؤ. میں کہتا ہوں کہ گاڑی آہستہ نہیں چلانی چاہیے، گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر دو، اس لیے کہ آپ آہستہ کرو گے پتہ چلا پیچھے ٹرک آ رہا ہے، اس نے تو آہستہ نہیں کی، اس نے ٹھونک دیا پیچھے سے. تو اس لیے جو ہے گاڑی کو سائڈ پہ. تو کئی ایسے لوگ ہیں حکومت میں بھی اور باقی پارٹیوں میں بھی کہ وہ دھند سے انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، وہ بیچ میں بالکل نہیں بول رہے. نہ اے این پی بول رہی ہے، نہ ان کے میں تنازع کے حوالے سے کھل کے بات کر رہی ہے، نہ اس کے اوپر مطلب گول مول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کھل کے کوئی بات نہیں ہو رہی. میرے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل آرمی کے موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ، اور ان سے میں ذرا تجزیہ نہیں، میں ذرا کھل کے ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے دو باتیں ذرا بتائیں. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا انڈیا کے حوالے سے تجزیہ نہیں، انڈیا کے حوالے خبر کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جو مودی صاحب کو وزٹ ہوا ہے، کیا راول پنڈی اور اسلام آباد مکمل طور پہ ایک پیج پہ تھے؟ اور پھر یہ رینجرز تنازع جو پھڑا ہے اس کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ میرا جو سوال تھا کہ فرض کریں رینجر جاتی ہے کسی کو گرفتار کرنے اور سامنے سندھ پولیس ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جنرل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کی کچھ نیوز ہوں گی، کچھ انالیسز ہوگا، آپ نے ون کور کو ہیڈ بھی کیا ہوا ہے، بڑی سینئر پوزیشن پہ آپ رہے ہیں. یہ مودی صاحب کے دورے کے حوالے سے یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ راول پنڈی کو پتہ نہ ہو، لیکن راول پنڈی خاموش بھی لگ رہا ہے. جو میں ریٹائرڈ جنرلز کی باتیں سن رہا ہوں وہ تو خلاف جا رہی ہیں دورے کے. کیا ہے آپ کو لگتا ہے مکمل طور پہ ایک پیج پہ ہے یا ابہام ہے کہیں؟ دیکھیے ایک پیج پہ تو ہوں گے، لیکن کتابیں شاید بہت مختلف ہیں. اچھا، ایک کتاب سے اقتصادیات کو کسی حد تک پاکستان کی زیادہ تر ذاتی اقتصادیات کی بات کر رہی ہے، اور دوسری جو فریق جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ذہن میں کچھ اور ہے. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف جنگ میں، اور کسی کے ذہن میں یہ شک نہیں ہے کہ اس ٹیررزم کو جو پاکستان میں پھل پھول رہا تھا، کراچی لے لیں، آپ بلوچستان لے لیں، فاٹا لے لیں، کون اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اور ہمارا خون جس قدر بہا ہے اس میں کس کا ہاتھ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اب اس شخص کو آپ نے پاکستان بلایا یا آیا، یہ کم از کم سرپرائز تو میرے لیے نہیں تھا، یہ آیا اور پہلے سے طے شدہ تھا. اچھا، آپ نے اس کو ریسیو کیا، اس کو اس کے بجائے نہیں، اگر پہلے سے طے شدہ تھا تو یقیناً جی ایچ کیو کو پتا ہوگا نا، علم ہوگا، یہ ان سے ڈسکس ہوا ہوگا. نہیں پتا، جی ایچ کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا، لیکن جی ایچ کو دیکھیے، جی ایچ کو کسی حد تک حکومت کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب مودی صاحب نے حلف لینا تھا تو اس وقت بھی ان کو ایڈوائز یہ کی گئی تھی کہ آپ کے لیے جانا مناسب نہیں ہے. یہ تو پرائم منسٹر گئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا بنا. اس وقت بھی آئی ایم شیور اگر پرائم منسٹر نے پوچھا تھا تو ایڈوائز یہی ہوگی کہ یہ نہ کیجیے، کیونکہ دیکھو روس سے وہ آئے ہیں S-400 لے کر، یہ اینٹی میسائل ہے. یہ کس لیے آئے ہیں؟ یہ کس کے خلاف استعمال ہونے ہیں؟ پھر وہ پاکستان شریف لاتے ہیں، اور یہاں پر وہ واضح طور پر پاکستان میں مودی الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کی نرسری ہے. نہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ایچ یو کی طرف سے سجیشن کیا ہوگا کہ اس طرح نہ ملے؟ میں آئی ایم ویری شیور کہ اگر جی ایچ یو سے پوچھا گیا، جی ایچ یو ان کو یہ ضرور سجیسٹ کیا ہوگا کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے اور وقت مناسب نہیں ہے. کیا میاں صاحب نے پوچھا ہوگا جی ایچ کیو سے؟ میرا خیال ہے یہ پوچھا نہیں ہے انہوں نے. پوچھا نہیں تھا؟ جی پوچھا نہیں. آپ کا خیال ہے یا آپ کب اس کو؟ جی مجھے جو فارم پہ بات کر نہیں سکتا، ریٹائرڈ آدمی ہوں، لیکن جو مجھے دائیں بائیں سے لوگوں سے بات چیت سے پتا چلا ہے کہ جی ایچ یو کو پوچھا نہیں گیا، اور جی ایچ کیو اور عام ویکنٹ فائل میں اس دورے کے خلاف ایک غصہ کہہ لیجیے یا ایک افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ایک وہ شخص جس کا پہلے آپ عرض کر چکا ہوں وہ پاکستان کے خلاف ہر کچھ کرنے کو تیار ہے، اس کو ہم نے پاکستان اس طریقے سے ریسیو کیا. تو 25 دسمبر کو قائد اعظم کی برتھ ڈے پیچھے رہ گئی اور سب کچھ سے موڈی بن کے رہ گیا. یہ اچھا، تو یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ
GSU مکمل طور پہ اس دورے کو جس طرح سے ہوا اس پہ GSU شاید مکمل طور پہ اس پہ خوش نہ ہو یا اطمینان نہ ہو فوج میں. اچھا ہم نے کیا کیا ہے اس دورے سے؟ مودی صاحب کے خلاف ایک ڈوزیئر ہم نے انڈیا کے خلاف دیا تھا کسی جگہ, اس کی بات ہوئی کہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے جنرل صاحب یہ بتائیے, اچھا یہ آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے اور آپ کا یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی اور آپ کی بات بھی ادھر ادھر ہوئی ہے. دوسری مجھے بات بتائیے, رینجرز کا جو پھڈا ہے جھگڑا, اس میں وزیر اعظم کہاں کھڑے ہیں؟ میں اس میں تھوڑا سا سارے لوگوں کی باتیں جن سے جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں, چودھری نثار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور سندھ حکومت ایک دم سے خاموشی سے, مطلب یہ کوئی پس منظر میں آپس میں بات چیت ہے ان سب کی کہ تھوڑے دن اور نکالو کھینچو؟ سارا آرکسٹریٹڈ, ویری ویل آرکسٹریٹڈ ڈرامہ ہے جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سندھ حکومت نے ایک قرارداد پاس کی سندھ اسمبلی نے جس میں رینجرز کے اختیارات محدود کر دیے. اس کے جواب میں وزیر داخلہ نے خط لکھ دیا اور رینجرز کے تعلقات بحال کر دیا. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اگر رینجرز کل کو جاتے ہیں الرٹ سے محترمہ فیال طاہپور کے خلاف کو مقدمہ اس کو پکڑنے کے لیے جاتی ہیں, سندھ پولیس ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, تو میں نے کسی پولیس آفیسر سے پوچھا کیا کریں گے آپ؟ اس نے کہا جی ہم رینجرز کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. تو آپ نے خام خواہ لڑائی کی صورتحال پیدا کر دی. اگر تو ہماری وفاقی حکومت اس میں کلیئر ہوتی تو وہ قانون کی وہ شکل استعمال کرتی, آئین کی وہ شکل استعمال کرتی جس میں اسم کا ابہام نہ رہتا. اب 1 مہینہ تقریباً ہونے کو آیا ہے, رینجرز اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, مقدمات جو بھی تھے جہاں پہ چل رہے ہیں, رینجرز کی آگے کارروائی رک گئی ہے. ابھی اس کارروائی رکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ جتنے بھی ٹیررسٹ تھے یا ان کے پشمنائی کرنے والے تھے یا ان کے سہولتکار تھے ان کو آپ نے رسپائٹ دے دی ہے. وہ اپنے کو ری آرگنائز کر لیں گے اور دوبارہ جب وہ آپ میدان میں جائیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ اتنی سختی سے کام کرنا پڑے گا, بلکہ اس دفعہ آپ کو زیادہ اور محنت سے کام کرنا پڑے گا. لیکن جنرل صاحب اسمارٹ اگر فرض کریں, دیکھیں 2 بڑی پارٹیاں یا 3 یا 4 یا 5 بڑی پارٹیاں, اگر وہ اس معاملے پہ پس منظر میں رہ کے ایک پیج پہ ہے فرض کریں, جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس کو بس طول دو اور تھوڑا سا اور کھینچو کرتے جا رہے ہیں, وہ ادھر سے اسلام آباد سے کراچی, کراچی سے دبئی, دبئی سے واپس اسلام آباد, سمی اللہ سے کلیم اللہ, وہ ہاکی میں جس طرح کمنٹری ہوتی تھی ادھر سے ادھر چل رہا ہے پھڈا. تو اس کے اندر یہ حکمت عملی تو پھر کامیاب ہے. دیکھیے اب فوج کے لیے, جس طرح ایک دفعہ پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں بات کر چکا ہوں, کہ فوج کے لیے رستے بند کر دیے جا رہے ہیں کہ فوج جس طریقے سے حکومت وقت کو ہر طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے, اور میں بار بار اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ بھئی اس وقت اس حکومت میں زیادہ بدقسمتی اور نہیں ہوگی کہ دن رحیل شریف کی قیادت میں فوج پوری تندہی سے حکومت وقت کو سپورٹ کر رہی تھی کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو. اگر آپ انہیں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں گے اور اسی کو آپ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے آپ اپنی فوج کو پیچھے دھکیلنا چاہیں گے یا جس کام میں کر رہے ہیں, تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی تو آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں. اور جب یہ ہوگی بات, ٹیررزم کے خلاف اگر جنگ میں یکسوئی نہیں ہے آپ کی, اور آپ پوری تلتہی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے, تو دیکھیے ٹیررزم کے خلاف جو باقی فوج تو صرف 10 سے 15% کر سکتے وہ کر رہی ہے, وہ باقی 80-85% جس نے کرنا ہے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے کرنے کے لیے, بلکہ ان کو اس جگہ بھی رکاوٹیں ڈال دی ہیں. نہیں, مجھے جن صاحب یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اسمارٹ پولیٹیکل موو ہے نا. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سوچا ہے کہ یار یہ جو سامنے ایک آ رہا ہے مسئلہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور آپریشن ہوگا اور یہ ہوگا اور اکراؤ تو بورڈ ہوگا, یہ ہوگا, تو اس کو مطلب ہٹو بچو کر کے اس وقت اس کو گزرنے دو, اور 2-3 مہینے بعد یہ اور گزر جائے ٹائم, تو اس کے بعد پھر کہانی کو کسی اور انداز میں چھیڑیں گے. دیکھیے اور ابھی آلریڈی تو شروع ہو گیا ہوا ہے, آپ کے دل میں ہوگا کہ یہ افواہیں شروع ہو گئی ہیں کہ چیف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے, اور اس قسم کی جو شروع کر دی کہ کیوں کیا جا رہا ہے سارا کچھ. چیف آرمی اسٹاف آئی ایم شیور از اے سولجر, جب تک جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے انہیں ٹوٹلی اپنے آپ کو ایک سولجر کے طور پر کنڈکٹ کیا ہے, کمانڈر کے طور پر کنڈکٹ کیا ہے. آپ اس وقت یہ ایک ابہام کھڑا کر کے رینک اینڈ فائل میں یہ پریشر دینا چاہتے ہیں کہ شاید چیف آرمی اسٹاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے سینسٹیولی بات کر رہے ہیں. دیکھیے سیاسی چالیں آپ ہم پاس رکھیے اس وقت, اور آپ کی بڑی واضح آپ کی بات صحیح ہے کہ سیاسی طور پر ہم نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے داؤ پہ بہت کچھ لگا دیا ہے, اور میں کہ داؤ پہ جو چیز ہے وہ اس وقت ہم پاکستان کے امن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے حکمران طبقے کو, ہمارے سیاستدانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ فوج ان کے خلاف کام نہیں کر رہی. صاحب یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک آپ کا پوائنٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہ کھینچ لیتے ہیں 1 مہینہ اور. دیکھیں نا اتنے مہینے نکال لیے نا, ہٹو بچو کر کے سندھ حکومت نے بھی, اور واقعی وہ اس کو اور کھینچ لیتے ہیں 1 مہینہ. لیٹ سے کہ آج
سے 1 مہینے بعد ہم انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ 1 مہینہ اور گزر گیا, ٹھیک ہے, اور کمپلیکس ہو گئی سینیریو, اور سچویشن کمپلیکس ہو گئی, اور معاملات خراب ہو گئے, اور کھینچ لیا نا آپ نے, اسٹریچ کر لیا. تو یہ تو حکمت عملی ٹھیک ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے, دیکھیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے, تو کیا یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے خطرناک بات نہیں ہو سکتی کہ آپ نے جاری جنگ جو ٹیررزم کے خلاف جس میں آپ کامیابی حاصل کر رہے تھے, آپ نے اس کو نہ صرف سلو ڈاؤن کر دیا, کسی حد تک روک دیا اس کو. جب یہ چیز ہوگی تو پھر اچھا آپ کا انالیسس کیا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے ایک ہے, یعنی بڑی حد تک ایک ہے پیچھے سے, اتنا کھول کے کوئی بات نہیں کر رہا جتنا مختلف لوگوں کو کرنی چاہیے تھی آئیڈیلی. آپ کو کیا لگ رہا ہے واقعی ایک ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز یا؟ مجھے اس میں کوئی شک نہیں, پہلے میں ایک پروگرام میں آپ سے بات کر چکا ہوں, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ساری سیاسی قوتیں اس بات پر اتفاق کر چکی ہوئی ہیں کہ کراچی میں اگر یہ آپریشن اس سے آگے چلا اور کوئی سیاسی جو زوراں ہے وہ قابو میں آئے تو یہ بات پھیلے گی, اور یہ پھیلتے پھیلتے شاید پنجاب پہنچے گی, اور پھر اس کے بعد جو آلریڈی باتیں شروع ہو رہی ہیں, آلریڈی یہ کہا جا رہا ہے, بلکہ اس کا اگر خطرناک بات ہو رہی ہے, ابھی کہ کسی نے بات کی کہ اگر آپ وزیرستان میں لوگوں کو بمبارڈمنٹ سے مار رہے ہیں, لوگوں کو صرف بچے ہی مر رہے ہیں, تو وائی ناٹ کراچی, وائی ناٹ لاہور, وائی ناٹ ساؤتھ پنجاب. ہم سمجھ نہیں رہے کہ بھئی ایٹ اسٹیک کتنی بڑی دو پہ کیا چیز لگی ہوئی ہے, دو پہ آپ کی یکجہتی لگی ہوئی ہے. حکومت اور وقت کو ایک یکسوئی کے ساتھ وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ, اور ورنہ اگر نہیں فیصلہ ہوگا تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اس طرح چلتے رہیں گے, حالات بگڑتے رہیں گے, ٹیرر دوبارہ واپس آ جائے گا ہماری زندگی میں. نہیں, ماشاء اللہ تو آپشن نہیں ہے جنرل صاحب, ماشاء اللہ تو آپشن نہیں ہے. اس کو تو سائڈ پہ رکھے نا, وہ تو آپشن پھر کیا ہے, اور کیا آپشن؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آپشن صرف ایک ہے, پاکستان کے لیے آپشن صرف ایک ہے. میں تیسری دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کروں, آپشن یہ ہے کہ ہماری سیاسی قوتیں پوری طاقت کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں اور ٹیررزم کے خلاف. اچھا, اور وہ نہیں ہوتے فرض کریں, وہ ان کی پولیٹکس ہے, دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, اگر وہ پالیٹکس اپنے کھیلنے چاہیں گے تو فوج کے پاس پھر ایک آپشن رہ جاتی ہے, اور وہ آپشن میں بات نہیں کرنا چاہتا. بار بار میں کہہ چکا ہوں, فوج یا تو گھر چلی جائے آرام سے بیٹھ جائے, وہ ہو نہیں سکتا. پھر فوج کے پاس آپشن یہی رہ جاتی ہے کہ فوج قدم بڑھائے آگے اور قدم اٹھائے. نہیں, آپ ماشاء اللہ کا آپشن کہہ رہے ہیں نا, وہ تو ایک ایسے ہی, اس کو تو سائڈ پہ کریں نا آپ. اور اس سے ہٹ کے یعنی یہ دیکھیں نا, اب کراچی آپریشن جیسے رک گیا ہے, اب میرا ایک اپنا کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ وہ بڑے طریقے سے روکا ہے, اور سیاست ہے کہ اچھا یار تھوڑا سا ذرا اور کھینچو, اس کو کھینچو ٹالو. کیا فوج سمجھ رہی ہے اس بات کو یا صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کر پا رہے؟ فوج بڑی کلیئر ہے اس بات پہ, فوج اس بات پہ بھی کلیئر ہے کہ سیاسی قوت کو خود اپنا کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر فوج کو, آئی ایم ویری شیور, میں ان کی طرف سے بات نہیں کر سکتا, لیکن میں اگر بیٹھا ہوں تو میری رائے اگر ہوگی تو میں ول بی ویری شیور کہ پلیز ٹیک دی اسٹیپ, ٹیک دی پلنج, کیونکہ ملک کی یکجہتی, ملک کی سالمیت, ملک میں امن اور ملک کی اقتصادی ترقی کا سوال ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ایٹ اسٹیک بہت بڑا ہے. ہم سیاست کے تجربات کرنے چاہیے جی, لیکن ہم شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم وہ تجربات. لیکن آپ نے اس بات سے میرے ایگری کیا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سب اکٹھے ہیں اور اسی اسمارٹ پالیٹکس کہہ سکتے ہیں اگر آپ سیاست میں. اسمارٹ پالیٹکس ویری بیڈ فار پاکستان. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اچھا جی, اب جنرل صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں میں اسمارٹ پالیٹکس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے معاملہ کھینچ لیا. میں نے پرسوں بھی کہا تھا, میں کل بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سزا اور جزا کا معاملہ, یہ ایکشن, نیشنل ایکشن پلان, ابھی چودھری صاحب نے بتایا کہ کتنے پوائنٹس کے اوپر کام ہو گیا ہے, کتنوں پہ نہیں ہوا, سب کچھ, لیکن جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بہرحال سلو ہے. کافی کچھ ہوا ہے ایک سال میں, بڑی دیکھیں کراچی میں سکون, بلوچستان کے حالات بہت بہتر, خیبر پختونخوا میں اللہ کا شکر ہے بہت بہتر حالات, لیکن پنجاب کے اندر بہت کچھ ہونا ہے. کرپشن کے اوپر معاملات ہیں, خیر ادارے اس طرح نہیں بن سکے, نیکٹا کے لیے عائشت فنڈ وغیرہ ریلیز کیے, لیکن یہ جو بات ہے نا کہ بہت سے معاملات پہ نہ یہ ابھی ابہام ختم ہوا ہے کہ مودی صاحب کے دورے کو اور رینجرز کے معاملے کو کس طرح خود عسکری حلقے دیکھ رہے ہیں, اور نہ ہی یہ کلیئر ہوا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت اس وقت
کہاں پہ کھڑی ہے, کن کے ساتھ کھڑی ہے. کراچی آپریشن کے حوالے سے پھر چودھری نثار صاحب کے پاس چلا گیا, پھر چودھری نثار صاحب دورہ نہیں کریں گے کراچی کا, یا کریں گے پھر عدالت میں جائے گا. اور یہ جو بات میں نے پہلے کی کہ فرض کریں اگر رینجرز جاتی ہے گرفتار کرنے کسی کو, تو وہاں سندھ پولیس بھی موجود ہے, اور تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, اور اس ابہام کو فوری طور پہ کلیریفائی ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ خدا نخواستہ مزید دیکھیں, وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, دھند میں آپ آہستہ بھی ہو جائیں گے تو پیچھے سے کوئی ٹرک مار دے گا. ملک ایسی جگہ کھڑا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, ایک سائڈ لیں کہ ہم رائٹ پہ ہیں, ہم لیفٹ پہ ہیں, ہم نے ڈرائیو کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. یہ جو ابہام ہے نا کہ سڑک کے بیچ میں ہائی وے کے اوپر گھوم رہے ہیں ہم, ادھر ادھر پتہ ہی نہیں کہ تو یہ ملک کے لیے, ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے. ان حالات میں خاص طور پہ جب دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور بہت اہم فیصلے اس خطے میں ہونے جا رہے ہیں.